جو مائنڈ ہے جی سر یہ کام کیسے کرتا ہے, کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ہی لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 اور سوچیں بھی میرے ذہن میں چل رہی ہیں. سر رول ریج جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے کہ جی ایک دم سے آنکھیں نکال کے ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا, وہ ایک میسج کنوے ہو رہا ہے برین ٹو برین, وہ میسج کنوے ہو رہا ہے, لیکن کنورٹ کس میں ہو رہا ہے؟ ایکشنز میں کنورٹ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ پائے جانے والے جو مسئلے مسائل ہیں مائنڈ سے ریلیٹڈ وہ کون سے ہیں؟ جو مائنڈ ہے جی سر یہ کام کیسے کرتا ہے, کیا ہے؟ یعنی کہ مطلب مثال کے طور پہ ٹینڈنز ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں, وینز ہیں, یہ سارا سسٹم ہے رائٹ. دماغ کے اندر کیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 اور سوچیں بھی میرے ذہن میں چل رہی ہیں. سر اس میں ہے اسٹیمولس ہے, کوئی چیز آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ برین جو ہے اب برین کا کام بیچ میں ہے تو صحیح بہرحال ہے, اب برین جو ہے اس کا کام ہی سوچنا ہے, اس فزیکل چیز نے وہ پھر ایک ایبسٹریکٹ چیز بھی کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں ہمیں اس چیز کو, برین ہے نا, اگر دماغ نہ ہو تو سوچے گا تو نہیں, وہ سوچے تو پھر نہیں آئیں گی. دونوں جیسے ایک پیج ہے, صفحہ ہے, اب یہ پیج ایک اس کے بغیر اس کے بغیر ہم اس کو الگ تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کوئی اسٹیمولس ہے, کوئی بھی اسٹیمولس ہے, یہاں پہ ایک دم خوف کا کوئی اسٹیمولس ہے, ایک دم سے جہاز کی زور سے آواز آئے, یا خدا نخواستہ کوئی ایک دم ارتھ کویک آپ فیل کریں. اچھا یہ تو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہو گیا نا, سمجھ آ گئی, باہر سے. باہر سے جب کچھ آیا تو دماغ میں ایسا کیا ہوا کہ ہمیں وہ فیل ہونا شروع ہو گیا؟ وہ نیورونز نے کام کیا, نیورونز کے درمیان اور بائی کے اسٹیمولس کے درمیان ایک کمیونیکیشن تو چل رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک میسج گیا میرے برین کو میسج گیا, تو اس سے پھر مائنڈ نے کام کرنا شروع کیا کہ ایک بانڈ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں, یا ایک بانڈ ہے, ایک نیگیٹو بانڈ ہے, گاڑی ذرا سے ہٹ ہوئی, ایک دوسرے کو آنکھیں نکال کے ایک دم سے روڈ ریج جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے کہ جی ایک دم سے آنکھیں نکال کے ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا, وہ ایک میسج کنوے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, انٹر کنیکٹڈ میسج برین ٹو برین, وہ میسج کنوے ہو رہا ہے, لیکن کنورٹ کس میں ہو رہا ہے؟ ایکشنز میں کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا اب یہ جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے یہ سیم ہے, ٹھیک ہے, میں بھی اسی سرکمسٹانسز میں ہوں جس سرکمسٹانسز میں آپ ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایک بندے کے ساتھ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے, ایک اور بندے کے ساتھ وہ سیم چیز ہوتی ہے, اسٹیمولس سیم ہے, وہ ریئیکٹ اور طرح سے کرتا ہے. اچھا اب ان ڈفرینٹ ریئیکشنس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جن کو پھر عجیب و غریب طرح کے نام دیے گئے ہیں, جی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو آپ ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, وہ کون سی ٹاپ کے چند مسئلے مسائل ہیں. I don't know if this is the right thing to say, ٹاپ کے مسئلے مسائل, یعنی کہ تو یعنی کہ جو سب سے زیادہ پائے جانے والے جو مسئلے مسائل ہیں مائنڈ سے ریلیٹڈ وہ کون سے ہیں؟ سر اس میں چائلڈہڈ ٹراما ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں, ضروری نہیں چائلڈہڈ ٹراماز, کوئی بھی ایکسپیرینسز ہیں آپ کا, کسی جو ہے ان نون انسان کے ساتھ اگر اچھا انٹریکشن رہا ہے, آپ کو کوئی اچھا اس سے ملا ہے, کوئی رسپانس, کچھ بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا, آپ کو رسپانس اچھا ملا, آپ کے مائنڈ میں ایک یہ چیز بیٹھ گئی کہ میں اگر اچھا کروں گا تو مجھے اچھا رسپانس ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے رینڈملی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا, کوئی اس کی فیور کر دی, لیکن آگے سے اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا, ایون کہ رسپانس دینے کے علاوہ وہ اس نے یہ فیل کیا, یہ ظاہر کیا کہ اوکے فائن, اگر آپ نے کر دیا تو کوئی احسان نہیں کیا, ایک وہ نیگیٹو ایکسپیرینس آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے دماغ نہیں, اب میں ذہن کہوں گا, آپ کے ذہن کے اندر وہ بیٹھ, ذہن مطلب مائنڈ, آپ کے مائنڈ کے اندر, آپ کے وہ سب کانشیس کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ میں اگر اچھا بھی کروں تو مجھے رسپانس اچھا نہیں ملے. تو ڈیفائن چائلڈہڈ وہ کیا ایج ہوتی ہے چائلڈہڈ کی؟ وہ صرف چائلڈہڈ کی اب میں بات نہیں کر رہا, اب میں پاسٹ ایکسپیرینس ٹوٹل بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. چائلڈہڈ ٹراما میں لائک ٹین ایجز سے پہلے وہ ایک چائلڈہڈ کا ہی ٹینیور اور پیریڈ ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, جی سر, مثال کے طور پہ 2-3 سال کا بچہ, اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے, اس وقت تو بچہ صحیح سے بول بھی نہیں سکتا, کیا وہ بھی ٹراما کنٹینیو ہوتا ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیسے کنٹینیو ہوتا ہے؟ وہ اس کے انکانشیس میں وہ بات چلی جاتی ہے. پہلے تو وہ کانشیس اس کو فیل کرتا ہے اس ٹائم پہ, اس حال میں, اس پریزنٹ کنڈیشن میں, ان سرکمسٹانسز کو فیس کرتا ہے.
جب وہ فیس کرتا ہے تو آہستہ آہستہ چلیں ذہن سے تو سامنے ظاہری طور پر کانشیس سے تو وہ بات نکل گئی جی. لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی سب کانشیس میں رہ گئی, پھر آہستہ آہستہ انکانشیس میں وہ چلی گئی. انکانشیس تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بالکل آپ کانشیس ہو ہی نہیں اس چیز کے بارے میں, جی. ٹھیک ہے, اس کو ہم سب کانشیس کی ہی کیٹیگری میں رکھیں گے ابھی فی الحال. وہ آپ کے سب کانشیس میں چلے گی اور پھر ایک دم سے کوئی چیز ٹریگر کی, اسی ٹائپ کے کچھ حالات آپ کو پیش آئے تو فوراً سے وہ دماغ آپ کو, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ آپ کو فوراً اس جگہ پر اس پاسٹ ایکسپیرینس کی طرف لے گیا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ سوال پوچھنا چاہوں گا. چھوٹا بچہ, سر میرا چھوٹا بیٹا ہے, اس کے سامنے اگر ابھی میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو نہیں پتا, صحیح, رائٹ. ہم گھر میں مختلف حالات میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں ابھی اس کو نہیں پتا, بٹ واٹ یو آر سیئنگ از کہ وہ چھوٹا بچہ ہر چیز کو دیکھ کے محسوس کر رہا ہے اور اس کے سب کانشیس میں اس کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل سر, ایسی ہی ہے, پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ بچے کے سامنے گھر کے اندر میوزک وغیرہ ہر وقت لگا رہے, ٹھیک ہے, وہ گاڑی میں بیٹھے گا, اگر وہ میوزک چل رہا ہے کسی کے ساتھ بھی بیٹھا تو وہ اٹس اوکے فار ہم اور ہر, ٹھیک ہے, اس کو ایسا کوئی فیل نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر میوزک الاؤ نہیں ہے, اگر وہ بچہ گاڑی میں بیٹھے گا اور اس نے دیکھا کہ جی جسٹ میوزک ہلکا سا بھی ہونا, تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. میں آج کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری جو ہے گرینڈ ڈاٹر ہے, وہ آج گاڑی میں بیٹھی, بچے کل گاڑی رات کو لے کے گئے ہوئے تھے, شاید کوئی میوزک انہوں نے شاید کیا یقیناً پلے کیا تھا, تو وہ میوزک جب گاڑی سٹارٹ کی تو ہلکا سا میوزک جو ہے وہ پلے ہوا, تو وہ غصے سے مجھے کہتی ہے, ایک دم چھوٹی سی ہے, 3-3.5 سال کی بچی ہے, تو وہ کہتی ہے دادا یہ کیا ہے, یہ گانے کس نے لگائے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے ظاہر ہے وہ اتنے ٹائم سے فیل کرتے کرتے اس کو یہ ایکسپیرینس ہو گیا اور وہ اس چیز کو محسوس اس نے کیا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یہی ساری زندگی انسان کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے دیکھیں, اب انوائرمنٹ ہے, آپ کو جو ماحول ملا ہے بچپن میں, وہ کیا ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ نہیں چلتا ہے, یا پیپل تھنک نہیں چلتا ہے. وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا, جب ایک خاص ایج میں پہنچ جائے گا, تب اس کے بعد اس کی پرسنالٹی بنے گی. سر یہیں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے نا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو ارلی چائلڈہڈ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ ان کے سامنے, جس بچے کے سامنے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ہو, کس طرح کا بچہ, وہ چڑچڑا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کو میں ری انفورس کروں, مجھے یاد آیا ایک ناول میں نے پڑھا تھا بیک ان دا ڈیز, سائلنٹ پیشنٹ کے نام سے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو لڑکی, اس کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے, وہ بچپن میں اس کے پیرنٹس ایک حادثے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو حادثے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے خاص قسم کا ایک جملہ بولا, اور وہ خاص جملہ بول کے اس کے ابو کو اور امی کو گولی مار دی. اب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے, اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو, اس کے انکل آنٹی بڑی ہو جاتی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو وہ ناول شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ لڑکی نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوتی ہے اور خون دیواروں پہ لگا ہوتا ہے, اور اس کے شوہر سامنے اس کی کھوپڑی جو ہے وہ اڑی ہوتی ہے گولی سے. پولیس آتی ہے اندر, پولیس آ کے اس کو پکڑتی ہے لڑکی کو کہ کیا ہوا, تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. تو پھر وہ ساری اسٹوری انفولڈ ہوتی ہے, اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا انٹائر ناول پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جو اس نے بچپن میں چھوٹے ہوتے 2-3 سال کی جب یہ تھی, تو اس نے اپنے پیرنٹس کو مرتے ہوئے جب دیکھا, وہی جملہ کہیں اس کے ہسبینڈ نے آج بولا, اس کو یاد بھی نہیں تھا, اس نے گن اٹھائی اور اس کی کھوپڑی اڑا دی. یا سو دیٹ کیم بیک. اللہ اکبر. سر ارلی چائلڈہڈ کو تھوڑا سا ابھی ہم بعد میں دیکھیں تو پہلے دیکھیں, اب بیفور برتھ جب خاتون پریگننٹ ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کام رہے, سکون میں رہے, کوئی ایسے اسٹریس نہ لیں آپ. صرف اس کا بایولوجیکل اثر تو نہیں ہو رہا ہوتا, اسٹریس سے اندر جو رحم مادر میں جو یوٹرس میں پلنے والا بچہ ہے, اس کے اوپر بھی اس چیز کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم بچپن میں یہ سنا کرتے تھے, آپ نے بڑے مزے کی بات کی, کہ جو یہودی ہوتے ہیں نا, تو وہ جو ان کی مائیں ہوتی ہیں یہودیوں کی, وہ جوئش مدرز, وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو میتھس کی پرابلم سالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو تاکہ بچہ پیٹ میں ہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ امپیکٹ دیکھیں, اگر پیدا ہونے سے پہلے امپیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں, اثر ڈال رہی ہیں, تو کیا چائلڈہڈ ٹراماز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟